السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈال دینے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ چائے رات کو پینے سے پیٹ کا درد اور بدہضمی کا باعث بنتی ہے۔ جس گھر میں مصیبتیں پریشانیاں زیادہ آنے لگیں وہاں بکری پال لیا کرے۔ اگر کسی کو اوٹیتی بیٹھتے یا چلتے پھرتے چکر آ جاتے ہوں تو صبح کے وقت ایک لیمو پانی میں نچوڑ کر اس میں حسب ضرورت کوزہ مصری ملا کر پیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ مرچوں کی جلن ہاتھوں سے دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لے۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے لمبے کر لیا کرو۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد مفید ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہو جائے وہاں کالا جادو اثر کرتا ہے۔ جس گھر میں مصیبتیں پریشانیاں زیادہ آنے لگیں وہاں بکری پال لیا کرے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگ جائے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگا دو، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا۔ غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں اس گھر میں چھت پر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کیا کرے۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے قبل چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ محنت مزدوری کرنے والے انسان کو شکر گاندھی لازمی استعمال کرنی چاہیے، مگر شکر گندی کھانے کے بعد کوئی مشروب نہیں پینا چاہیے۔ جو عورتیں کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ زور لگا کر پاخانہ کرنے سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے بدہضم ہو جائے تو اجوائن پھانک لینے سے بدہضمی کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ چھوٹے پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو اس کے دانے نہار منہ کھا لے، یہ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے اگر آپ کو قبض ہو جاتی ہے تو رات کو یہ اسفغول کا چھلکا ایک گلاس دودھ میں شامل کر کے پی لے۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ ادرک کا استعمال زیادہ کرو، کبھی دمہ سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ایک ہفتے کے لیے روزانہ انجیر کا پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں، اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور طاقت آتی ہے۔ سر پر جہاں گنجاپن ہو وہاں پر دھنیا کا رس لگانے سے سر کے بال آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسواک کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور کھانا ہضم ہوتا ہے۔ نیم کے شوخ پتوں کی دھونی سے مچھر اور مکھیاں ہمیشہ کے لیے بھاگ جاتی ہیں۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کرو۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لے، اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو چہرے پر پٹکڑی مل لو۔ خواب میں پھل کھانا، غائب سے مدد ملے گی، روزگار میں ترقی ہوگی، پریشانی دور ہوگی۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کرے۔ سردی کے موسم میں کچھ افراد کو بے حد سردی لگتی ہے، اعصاب کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ روزانہ ایک پاؤ دودھ میں 3 سے 4 چھوہارے ڈال کر جوش دے کر پی جائیں، چند دنوں میں شکایت دور ہو جائے گی۔ انجیر کھانے سے ہڈیوں جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ گاجر کا استعمال چھاتی کے کینسر سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو موم بتی کی موم ایڑیوں پر لگا دیں، ایڑیاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ پلاسٹک کے کپ سے کبھی چائے نہ پیو، ایسا کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ دل کی صحت کے لیے گاجر کا جوس نہایت ہی مفید ہے کیونکہ اس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ تیز پیٹ کی چائے ہاضمہ کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔
अदरक को पानी में उबाल कर पीने से कमर के निचले हिस्से का दर्द खत्म हो जाता है। इमली और गुड़ मिलाकर शरबत बनाकर पीने से वजन में कमी आती है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाएं। जिंदगी भर सांस की नाली खुली रहेगी, कभी बंद नहीं होगी। रात के वक्त सौरमा लगाकर सोने से आंखें शबनम की तरह चमकती रहती हैं। चलते हुए लंबे लंबे सांस लेने से बदन की ताकत में इजाफा होता है। गाजर का मुरब्बा खाने से दिल जवान और सेहतमंद रहेगा। रात के वक्त दूध पीने से कमर की हड्डी कभी टेढ़ी और कमजोर नहीं होगी। नमकीन पानी पीने से 80 साल तक जिगर खराब नहीं होता। ज्यादा ठंडा पानी पीने से दिल की नसें कमजोर हो जाती हैं, जो दिल के दौरे का सबब बनती है। दोपहर को रोटी खाने से पेट कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर नींद की गोलियां खाओगे तो आपको हार्ट अटैक का मसला भी हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक के ज्यादा इस्तेमाल करने से ही शुगर जैसी बीमारी पैदा हो सकती है। सालन में नमक कम से कम डालो ताकि आपके गुर्दे कभी खराब ना हो। दही खाने से पेट की तेजाबियत हमेशा के लिए दूर हो जाती है। खीरा ज्यादा से ज्यादा खाना गुर्दे के दर्द से निजात का बाइस है। खीरे का इस्तेमाल पेशाब के अमराज को दूर करने में मुआविन साबित होता है। नहाकर कभी आंखों में सूरमा मत लगाया करें, वरना बिनाई कम हो जाएगी। बदन की बदबू नहीं जाती तो पानी के अंदर अर्क गुलाब शामिल करके नहा लिया करें। खाने के लिए लौंग चबाने से तेजाबियत और बदहजम का मसला कभी नहीं होता। अगर जिस्म में सूजन का मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाएं। लौंग का इस्तेमाल जिगर साफ करता है और उससे मसूड़ों या दांतों का इन्फेक्शन कभी नहीं होता। जो गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके बदन की जल्द लटक जाती है। पुदीने को दर्द वाली जगह पर मसलने से दर्द खत्म हो जाता है। नजरियन अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है तो बच्चे को जामन का शरबत पिलाया करो। बच्चा बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देगा। केला खाने से जहन तेज होता है। बकरे का गोश्त खाओ, जवानी बरकरार रहेगी। कच्चा प्याज खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। पेशाब के कतरे आना, वो अफराद जिन्हें पेशाब के कतरे आते हैं गोड़ और तुल के लड्डू बनाकर खाने से उन्हें इस आर्जे से छुटकारा मिल सकता है। सुरीली आवाज, गोड़ में पके हुए चावल खाने से बैठा हुआ गला ठीक और आवाज सुरीली हो जाती है। मर्दाना कमजोरी, ऐसे अफराद जिन्हें मर्दाना कमजोरी का मसला हो वो खाना खाने के बाद गोड़ का इस्तेमाल करे। चंद यौम में ही मर्दाना कमजोरी दूर हो जाएगी।